پاکستان کے یونیورسٹیز اور کالجز سے ہر سال ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 1% یا اس سے بھی کم لوگ بزنس میں آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ شاید ریسورسز کی کمی ہے، نالج نہیں ہے، یا وہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہ بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سرنگ اسکلز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے ایک یونیک انٹرپرینورشپ سرٹیفکیشن پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کا نام ہے اسٹارٹنگ فرام زیرو۔ انشاءاللہ یہ آپ کے اس خوف کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اس کورس کا نام ہے اسٹارٹنگ فرام زیرو۔ اس کورس کے انرولمنٹ کے لیے اور اس میں جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے ہارڈ اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے لیے، اسکوپ آف کورس کے لیے اور کیسے یہ کورس کنڈکٹ ہوگا اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ڈیٹیل کورس پرووائڈ کر لیں۔ اور اس کی اورینٹیشن ویڈیو میں ہم ڈیٹیل ڈیلیوری میتھڈ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کورس کی ریکوائرمنٹ کی ڈیٹیلز جو ہے نا ہم آپ کو کورس آؤٹ لائنز کے ساتھ بھیجیں گے جب آپ کی انرولمنٹ ہوگی ہمارے ساتھ۔ بیسیکلی یہ 12 ماڈیولز یا 12 چیپٹرز پہ انکلوڈ ہوگا، 12 ہفتے کا پروگرام ہوگا، اور اس میں آپ کو 12 اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنی ہوں گی، 12 کوئز ہوں گے اور ایک فائنل ایگزام ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے کہ یہ کورس کہاں سٹارٹ کروں، اس کی فائنینسنگ کیسے ارینج کروں، اس کو کیسے آپریٹ کروں، کسٹمرز کون ہوں گے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کے سوالات کے جواب ہم انشاءاللہ اورینٹیشن ویڈیو میں آپ کو اس کے جوابات دے دیں گے۔ اب ہم اس کورس کے ماڈیولز یا چیپٹرز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کور کیا ہے۔ انٹرپرینور بننا ایک ایکسائٹنگ ایڈونچرس جرنی ہے زندگی کے اندر۔ ہر شخص کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ خواب ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی بنے، بزنس مین بنے، پیسے اس کے پاس ہوں، دولت ہو، شہرت ہو۔ تو یہ ایک آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کورس کے اندر وہ آئیڈیاز کو کیسے آپ نے جنریٹ کرنا ہے، اس کو اسکریننگ کیسے کرنی ہے، اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو اس آئیڈیا کے لیے ایویلویٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس بزنس کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تمام جو بزنس انوائرمنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، جیسا کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، سوشل انوائرمنٹ ہے، اکنامک انوائرمنٹ ہے، جس مارکیٹ میں آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے اور کور کریں گے۔ ماڈیول 2 یا چیپٹر 2 کے اندر ہم ڈفرینٹ بزنس اپارچونیٹیز اور چوائسیز کو ڈسکس کریں گے۔ یونیورسلی ہمارے پاس 3 چوائسیز ہوتی ہیں، یا تو ہم اسکریچ سے شروع کریں، ایک دم زیرو سے شروع کریں، یا پھر ایک فرینچائزنگ لے لیں کسی ایگزسٹنگ بزنس کا، یا کوئی ایگزسٹنگ بزنس کو ہم خریدیں اور اس کو رن کریں۔ ہر ایک چوائس کی ایک اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکریچ سے اس کورس کو شروع کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ایفرٹس آپ کو خود کرنے ہوں گے۔ اور فرینچائز کے اندر یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی سیٹ اپ کرنے میں آپ کی فرینچائز کمپنی آپ کو ہیلپ کرتی، اسپیسیفیکیشنز دیتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، مارکیٹنگ کرتی ہے وہ آپ کے لیے۔ ایگزسٹنگ بزنس اکثر مہنگے ہوتے ہیں اور وہ سیٹ اپ ہوتے ہیں، خالی آپ نے اس کو رن کرنا ہوتا ہے، اس کو رن کرنے کے طریقے آپ کے کلائنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس بزنس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے یا اس کو آگے چلانا ہے، لیکن یہ اکثر مہنگا سودا ہوتا ہے۔ چیپٹر 3 کے اندر یا ماڈیول 3 کے اندر ہم نیش مارکیٹ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نیش مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جو آپ کے پروڈکٹ کے لیے، آپ کے سروسز کے لیے بہت بہترین ہو، اس سے آپ کو زیادہ اپارچونیٹیز موجود ہوں اور آپ کی جو ہے اس سے ریونیو زیادہ وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہو۔ ایک اور ماڈرن کنسیپٹ آج کل UPS سیلنگ، یونیک سیلنگ پوزیشنز، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں اپنے سروسز اور پروڈکٹس کے لیے ایک آپ خود ہی ایک نیش مارکیٹ تیار کرتے ہیں، یعنی اس کی کنڈیشنز تیار کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر ہم بزنس اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے کہ کتنے اسٹرکچرز موجود ہیں، جیسا سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، کارپوریشنز ہیں، ہر ایک کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. ہم آپ کو اس تمام کے ایک ایک کا جو ہے نا وہ ٹیمپلیٹس آپ کو پرووائڈ کریں گے تاکہ پریکٹیکلی آپ اس کو جب بھی آپ اس طرح کا بزنس شروع کریں تو آپ اس کو یوز کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو ادر ریکوائرمنٹس ہیں جیسا بزنس لائسنسنگ ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، ٹیکس ریکوائرمنٹس ہیں، انوائرمنٹل لاز ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا اس میں بتائیں گے. بزنس سیٹ اپ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اب ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے لگا ہے. ایک نئی ٹیکنالوجی جسے ہم اب بزنس انٹیلیجنس کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. آئی ٹی کا استعمال یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں یوز ہو رہا ہے، اکاؤنٹنگ میں آپریشنس کو اسٹریم لائن کرنے میں، اسی طرح سے مارکیٹنگ کے اندر اس کا بڑا رول آ رہا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، کمپینز کے لیے ای میل کی جو حقیقت ہے اس کی امپورٹنس ہے تو ہم آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا 99% جو بزنس کرسپونڈنس ہو رہا ہے وہ ای میلز کے ذریعے سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ اس کو ڈیٹیل میں اس کی اپلیکیشن، بزنس اپلیکیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم اس کی کورس سٹارٹ کریں گے. بزنس کا شروعات جو ہے، بزنس جو شروع ہوتا ہے وہ ایک ڈٹرمنیشن، امپاورمنٹ، ایکشنیبل انٹلیکچوئل آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک ویژن اور مشن کو جنم دیتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، ویئر آئی وانٹ ٹو گو. پھر آپ کو اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کرنے میں آسان یہ مدد دیتا ہے. اور اس بزنس پلان کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، ایگزیکٹو سمیری سے شروع ہوگا اور آئیڈینٹیفائنگ یور بزنس اپارچونیٹیز اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. مارکیٹنگ اینڈ سیل اسٹریٹجیز ہوتا ہے. ٹیم کا رول اس کے اندر ہم بتائیں گے. آپریشنز کیسے آپریٹ کرنا ہے، اسی طرح سے مارکیٹنگ پلان، فائنینشیل فورکاسٹ، فائنینشیل پلان، بکس آف اکاؤنٹس، اور اس کے علاوہ دوسرے جو یوزفل ڈاکومنٹیشن جو ہے نا یہ اس بزنس پلان کے حصہ ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب یہ کورس سٹارٹ ہوگا. آپ کا بزنس بے شک جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کو ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ پلان، ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو اس ماڈیول کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے کسٹمرز کون ہیں، ان کی نیڈس کیا ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، سیلز اینڈ پروموشن آپ کے پروڈکٹس اور سیلز کے لیے کیسے کرنی چاہیے، اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو کہاں پوزیشن کرنا چاہیے مارکیٹ حساب سے، مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں، آپ کے کمپٹیٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا اسٹرینثs ہے، ویکنیسز ہیں، اور وہ جو مارکیٹ ہے جو ان ٹیپڈ ہے، ان میٹ ہے، اس مارکیٹ کو یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایکسپلور کرے گی انشاءاللہ. کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے اس کی فائنینشیل نیڈس، کہ مجھے کتنا کیپٹل چاہیے ہوگا، یہ کس سے کیپٹل کس طرح میں ارینج کروں گا، اگر میں لون لیتا ہوں تو میں جو ڈیٹرز ہیں ان کو، مجھے لینڈرز ہیں ان کو کتنی انٹرسٹ دینی پڑے گی، اسی طرح سے میرا ریونیو اور انکم کتنا ہوگا، اور ایک کنٹینجنسی پلان آپ کو تیار کرنی ہوگی ان کیس آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، خدا نخواستہ اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو کیسے آپ میک اپ کریں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ انڈسٹری بینچ مارکنگ، کہ بریک ایون کے لیے یہ بینچ مارکنگ کہاں سے ملے گی، آپ کا بینچ مارکنگ کیا ہوگا، یہ سب اس ماڈیول کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. بکس آف اکاؤنٹس جس کو ہم حساب کتاب کہتے ہیں، یہ بزنسز کے اندر نہایت ہی اہم ہے. اس سے نہ صرف آپ کی کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے بلکہ آپ کے پارٹنرز یا لینڈرز جن سے جہاں بارو کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، وہ ان کی کانفیڈنس کو بھی یہ انکریز کرتا ہے.
یہ بزنس اکاؤنٹنگ ایک بیسک بکس ہیں، اکاؤنٹنگ کے بکس ہیں جو آپ کو سیٹ کرنے ہوں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بزنس جتنا بھی چھوٹا ہو اس کے لیے یہ بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرنا آپ کے لیے، آپ کے بزنس کی فلو کے لیے، حساب کتاب جاننے کے لیے کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیش فلو کیا ہوتا ہے، انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہے، بیلنس شیٹس کیا ہیں، اسی طرح سے آپ کے بجٹنگ کیسے کرنی ہے، پروفٹ اینڈ لاس کیسے نکالنا ہے. یہ سب چیزیں ہم اس موڈیول کے اندر ڈسکس کریں گے. بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ایک اہم مرحلہ یا ایک اہم جو ضرورت ہوتی ہے وہ فنڈز کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن اگر آؤٹ آف دا باکس سوچیں اور دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر بہت سارے اپارچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. جیسے پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کا کامیاب نوجوان پروگرام ہے جس میں آپ کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ کی بزنس لون مل سکتی ہے، اور یہ انٹرسٹ فری ہے. اسی طرح سے کمرشل بینکس دیتے ہیں، مائکرو فائننس بینکس دیتا ہے. اسی طرح سے مارگیجز، بہت سارے مارگیجز ہیں. آپ اپنے بلڈنگ کے اگینسٹ لو سکتے ہیں، اپنے وہیکل کے اگینسٹ لون لے سکتے ہیں. اسی طرح سپلائرز کا 60 days ڈیفر پیمنٹ ایک بڑا اچھا سورس ہے جو آپ کو 60 دنوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈیفر کرتا ہے پیمنٹس. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس موڈیول کے اندر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بڑا خوف جو ہوتا ہے وہ رسک ہے، کھونے کا رسک، جو کہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم کوئی بھی بزنس انیشیٹو سٹارٹ کر سکیں. لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ آپ کو یہ تمام رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ اپنے رسک کو کم کر سکتے ہیں، اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس رسک کو اپنے لیے منیمائز کریں. اگر یہ رسک کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کتنا رسک موجود ہے تو اس کے اگینسٹ آپ بہت سارے انشورنسز لے سکتے ہیں. جیسے فائر انشورنس ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، ڈسیبلٹی انشورنس ہے، ورک سیفٹی انشورنس ہے، لائبلٹی انشورنس ہے، انشورنس کوریج فار ہوم بیسڈ بزنس آج کل موجود ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کوئی اکوپمنٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے انشورنس وہاں تک اس کے انشورنس بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ تمام جو ہے نا چیزیں جو ہیں ہم اپنے اس موڈیول میں ڈسکس کریں گے. جس طرح سے ہارڈ سکلز ہیں، یعنی ہارڈ سکلز میں آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اچھے کارپینٹر ہیں، ایک پلمبر ہیں، الیکٹریشینس ہیں، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ایک اچھے میسن ہیں، تو یہ آپ کے ہارڈ سکلز ہیں. آپ جتنا اس میں ایکسپرٹ ہوں گے اتنی آپ کو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سافٹ سکلز کا ہونا ضروری ہے. سافٹ سکلز وہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں یہ بزنس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کو ہم پرسنل انٹریکشنز کہتے ہیں. کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، دوسروں کو آپ کیسے مطمئن کرتے ہیں، اپنے اسکلز کو، اپنے نالج کو دوسروں تک کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا کسی پروڈکٹ اور سروسز کو خریدنے کے لیے ان کو کتنا کنونسنگ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، یہ آپ کے سافٹ سکلز میں آتا ہے. بنیادی طور پہ تقریباً 10 سافٹ سکلز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، لیکن چند امپورٹنٹ جو سافٹ سکلز یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کے ہے بزنس ایتھکس اینڈ کوڈس، ٹیلیفون ٹیکنیکس، ٹیلیفون ایٹیکیٹس اور افیکٹو بزنس کمیونیکیشن، کسٹمر سکلز اور پرابلم سالونگ سکلز، آپ کے لیڈرشپ سکلز اور کرٹیکل تھنکنگ سکلز. یہ بہت ضروری ہیں کسی بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے.